وادی کالام کی ایک بالکل چھوٹی سی بستی میں بنے ایک گورنمنٹ اسکول میں آج رزلٹ دیر تھا۔ اسکول صرف بچیوں کا تھا۔ شہر سے بڑے اسکول کی پرنسپل بچیوں میں انعامات تقسیم کرنے آئی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے اسکول کا ریکارڈ چیک کیا تھا۔ سب اسکول کے گراؤنڈ میں جمع تھے اور اب بچیوں میں انعامات تقسیم کیے جا رہے تھے۔ سارا اسکول اور ٹیچرز وہیں موجود تھیں۔ ایک وہی تھی جو ہمیشہ کی طرح بھیڑ بھاڑ سے گھبرائی ہوئی سی اپنی کلاس میں دبکی بیٹھی تھی۔ اسے میٹرک میں ہونا چاہیے تھا مگر وہ 8th میں تھی۔ 2 سال لگے تھے اپنے حواس میں واپس لوٹتے۔ کچھ نارمل ہوتے مگر وہ نارمل کب تھی؟ اسے تو اب بھی پورے اسکول میں سب پاگل پاگل بورگلر چڑھاتے تھے۔ سب اسے سائیکو سمجھتے تھے۔ اگر سمیع خان زمانے سے نہ لڑا ہوتا تو آج معجزہ سمیع خان واقعی کسی مینٹل اسائلم میں ہی پڑی ہوتی۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی۔ واؤ 8 کلاس میں فرسٹ پوزیشن معجزہ کی آئی ہے۔ معجزہ بیٹا اسٹیج پر آئیں۔ پرنسپل نے بلند آواز میں اس کا نام پکارا تھا مگر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ٹیچر نیلم دانت پیس کر پرنسپل سے ایکسکیوز کرتی اپنی کلاس میں واپس آئی تھی کہ جانتی تھی وہ یہیں کہیں دبکی بیٹھی ہوگی۔ یہ اس مہربان ٹیچر کی ہی نوازش، مہربانی اور محبت تھی کہ اس وقت اس لڑکیوں کے اسکول میں موجود تھی، نہیں تو وہ گھر سے نکلنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ ٹیچر نیلم اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ معجزہ بیٹا بس پرائز دے لو، ٹیچر نیلم نے اسے منت بھرے لہجے میں کہا مگر اس نے بری طرح ان کے بازوں میں منہ دیے نفی میں سر ہلایا۔ آخر پرائز تقسیم کر دیے گئے۔ اکثر بچیاں اسکول سے گھر جا چکی تھیں۔ معجزہ کلاس میں بیٹھی ٹیچر نیلم کا انتظار کر رہی تھی کہ بے شک اس کا گھر اسکول سے پچھلی گلی میں تھا مگر وہ ٹیچر نیلم کے بغیر اسکول سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتی تھی۔ ٹیچر نیلم اسے کلاس میں لینے آئیں تب پرنسپل بھی ان کے ساتھ معجزہ سے ملنے چلی آئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرائی تھی مگر پرنسپل اس کے قریب چلی آئی۔ بہت پیاری بچی ہے۔ پرنسپل نے اس کی گلابی گال کو ہلکا سا چھوا۔ آپ بہت ذہین ہو بیٹا، کیا آپ شہر میں ہمارے بڑے اسکول میں داخل ہونا پسند کریں گی؟ پرنسپل نے اس کی فائل کھولتے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ معجزہ ٹیچر نیلم کی اوٹ پہ چھپ گئی جبکہ ٹیچر نیلم نے بے بسی سے پرنسپل کی جانب دیکھا۔ اب وہ انہیں اس سے بات کرنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس فائل میں معجزہ کا بے فارم بھی تھا اور اس میں ایک چیز دیکھ کر وہ حیران پریشان رہ گئی تھیں۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ پرنسپل نے سرسری سا پوچھا، جانے کیوں مگر اب ان کے ماتھے پر بے شمار بل تھے۔ معجزہ سمیع خان۔ معجزہ نے بامشکل اپنا نام بتا ہی دیا۔ نو یو ناٹ بیٹا، تم معجزہ سمیع خان نہیں، تم معجزہ امن آریان پاشا ہو۔ تمہارے بے فارم پر باپ کی جگہ شوہر کا نام لکھا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اتنی کم عمری میں شادی! کتنا ظلم کرتے ہیں والدین اپنے کمسن بچوں پر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پرنسپل اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی اور معجزہ کے جسم سے جیسے سارا خون نچڑ چکا تھا۔ وہ لمحوں میں سفید پڑ گئی۔ ٹیچر نیلم نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ 5 سال سے چھپا کر رکھی یہ سچائی اب سینہ تان کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو شہر آ کر پڑھیں گی؟ پرنسپل نے اپنا سوال دہرایا مگر جواب دینے سے پہلے وہ ٹیچر نیلم کے بازو میں جھول گئی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا بچی کو؟ پرنسپل گھبرا گئیں۔ کچھ نہیں میڈم، یہ بچی تھوڑی ذہنی بیمار ہے اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہے تو اسی وجہ سے۔ بس میں اس کے پاپا کو فون کرتی ہوں، وہ خود ہی سنبھال لیں گے اسے۔ ٹیچر نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور سمیع خان کو کال ملائی جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ ٹیچر نے انہیں جلدی سے اسکول آنے کو کہا اور خود اس نازک جان کی جانب متوجہ ہو گئی جس میں پہلے ہی جینے کی امنگ 2% بھی نہیں تھی اور اب تو مزید، جیسے ایک مرتبہ پھر اس کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے چادر کھینچ لی گئی تھی۔ وہ اداس سی اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی جب فلزہ ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ لیے اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ علیزے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آج یہ ڈریس پہن لینا علیزے، چھوٹی ممی کی بڑی خواہش ہے تمہیں اس ڈریس میں دیکھنے کی۔ فلزہ نے اسے کہا تو اس کا دل کیا اس ڈریس کو آگ لگا دے مگر پہن لوں گی، بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کیا یار کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ آخر یہ وائٹ پیلس کی خوشیاں آدھی ادھوری کیوں ہیں؟ کیوں خوشی کے موقع پر بھی کوئی نہ کوئی دکھ ہی ہوتا ہے؟ آخر وائٹ پیلس کو اس کی مکمل خوشیاں کب نصیب ہوں گی؟ فلزہ کی ہزار ضبط کے باوجود گہری جھیل سی سبز آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ارشن کب آ رہا ہے واپس؟ علیزے اٹھ کر ڈریس کی جانب بڑھی اور بات پلٹنے کو یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ آ گیا ہے واپس، اتنی بڑی کامیابی کے بعد، یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں LLB میں ٹاپ کر کے ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی وائٹ پیلس نہیں آیا، بزدل کہیں کا۔ فلزہ نے ناک چڑھائی۔
کیوں؟ علیزے کو حیرت ہوئی۔ میری وجہ سے۔ فلزا نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ دماغ کے معاملے میں جتنا تیز، خوفناک، دہشتناک، مگر دل کے معاملے میں اتنا ہی بزدل الو کا پٹھا۔ فلزا آج یوں ہی دل کی بھڑاس نکالنے میں مصروف تھی۔ جانے احان نے آخر اسے کیوں بتا دیا کہ ارشد مہابیر حفیظ واپس آ چکا ہے۔ اچھا چھوڑو، جاؤ تم تو تیار ہو جاؤ، نہیں تو پنکی دادو کو بول دوں، تیار کروا دیں گی۔ علیزے نے اسے اس دردناک ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ خدا کا نام لو، میں نے تیار ہونا ہے، برائیڈل نہیں بننا، اور پنکی دادو کی وہ شاگردیں یوں تیار کرتی ہیں جیسے آج ہی نکاح پڑھوا لو۔ فلزا لرز اٹھی تھی۔ علیزے مسکرائی۔ فلزا مطمئن ہو کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ اسے تو مطمئن کر کے بھیج دیا، مگر اب پھر علیزے نے اس ڈریس کو خوخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ آج سالوں بعد وائٹ پیلس میں کچھ رونق اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ نکاح کی تیاری مکمل تھی، اب بے تحاشا سب خوش تھے۔ کم از کم ایشان اور جبران تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، مگر ان کی یہ خوشی خاک میں ملی تھی جب علیزے نے اس نکاح کی شرط ان کے گوش گزار کی۔ خضر اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اس کی شہزادوں جیسی آن بان شان تھی۔ ایشان اور جبران اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے ابھی تک صرف 2 مرتبہ جوس ہی پیا تھا، کھانا اب بھی نہیں کھایا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کیسا لگ رہا ہوں ڈیڈ؟ اس نے جبران سے ہی پوچھا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو جونیئر جے کے۔ جبران پھیکا سا مسکرایا۔ آپ مجھے ہینڈسم ننجا ہتھوڑی بھی بول سکتے ہیں ڈیڈ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، مگر ان کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر ڈریسنگ سے ان کی جانب آیا۔ کیا بات ہے ڈیڈ، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ علیزے نے کچھ کہا ہے آپ لوگوں سے؟ انکار تو نہیں کر دیا پھر؟ اسے اپنے ہی خدشے لاحق تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر کیا تمہیں اس نے بتایا کہ نکاح کی کیا شرط رکھی ہے اس نے؟ ایشان نے اسے بغور دیکھا تھا۔ نہیں بتایا تو نہیں، کیونکہ میں نے انہیں بول دیا تھا کہ بغیر سنے مجھے ان کی ہر شرط منظور ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کف لنکس بند کرتے انہیں دیکھا۔ اس نے کہا تم اگلے 5 سال تک، جب تک اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتے، وائٹ پیلس میں نہیں آ سکتے، بلکہ وائٹ پیلس تو کیا ملک سے ہی باہر جاؤ گے۔ اسی نے تمہارے لیے بیلجیم میں شفا اور آریان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساری تیاری مکمل ہے اور آج رات کی فلائٹ ہے تمہاری۔ جبران نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کف لنکس بند کرتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے تھے، مگر پھر سابقہ لاپرواہی لیے بولا، بس یہ 5 سال تو چٹکیوں میں گزر جائیں گے۔ میں نے تو سوچا پتہ نہیں کیا ڈیمانڈز رکھی ہوں گی انہوں نے۔ ویسے بھی ہم نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ میں میڈیکل کی تعلیم وہیں حاصل کروں گا جہاں سے امن بھائی کر رہے ہیں۔ وہ نارمل لہجے میں بولا، مگر دل میں کیسے کیسے طوفان سر پٹک رہے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے نارمل ری ایکٹ پر وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے، اور خضر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ٹینشن لے گا تو اس کے مما بابا، ایشان ڈیڈ اور آروشی مما بھی ٹینشن لیں گی۔ چلو پھر باہر، جبران نے کہا تھا۔ دل میں اس ظالم بے حس لڑکی کے لیے سوز شکوے لیے وہ باہر آیا۔ سب بڑے موجود تھے، مگر کچھ کمی تو تھی، شفا، آریان اور امن کی۔ ارشن کی وہ اب بھی چھوٹی موٹی شرارتیں کیے یوں ہی پریٹینڈ کر رہا تھا کہ جیسے اسے وائٹ پیلس سے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد فلزا، آروشی اور مفرا اس سے لیے باہر آئیں۔ اس کا چہرہ اب بھی لٹھے کی مانند سفید پڑا ہوا تھا، جیسے کہ جانے کتنی زبردستی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے صرف وہ برائیڈل ڈریس زیب تن کیا تھا، میک اپ کے نام پر لپسٹک نہ لگائی تھی۔ یوں ہی سادہ شفاف چہرہ لیے وہ لاؤنج میں موجود تھی۔ محض 15-20 منٹ میں ہی وہ علیزے ایشان کبیر سے علیزے خضر جبران بن چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی مبارکباد پیش کی گئی۔ خضر جو کہ بے تحاشا خوش تھا، علیزے اتنی ہی زیادہ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر صرف ایشان اور عروشی کی خاطر کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ خضر وقتاً فوقتاً ایک نگاہ اس کی جانب ڈال لیتا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے مفرا اور آروشی مما کو پوری طرح مطمئن کر دیا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا باہر جانے سے، جبکہ یہ تو پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ باہر جا کر تعلیم حاصل کرے گا، مگر خود اندر سے کس قدر اداس تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر مخالف سمت کروٹ لیے لیٹی تھی، اور سمیع خان اس کے سرہانے اس کی پشت پر بیٹھا اس کا سر دبا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے کے لیے خود بھی یوں ہی ظاہر کرنا پڑتا ہے
جیسے کہ اگلا بندہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمیع خان بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی گڑیا کے سر پر بوسہ دے کر پہلے کمرے اور پھر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا رخ سیدھا مسجد کی جانب تھا۔ 8:30 عشاء کا وقت تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور لال انگارہ آنکھیں اور چہرہ لیے اپنے بستر سے اتر کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سمیع خان کے کمرے میں گھسی تھی۔ اس سے اس کی معصومیت بہت پہلے چھین لی گئی تھی۔ سارا بچپن چھین لیا گیا تھا۔ وہ اب معصوم کب تھی؟ اچھے سے جانتی تھی شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، شوہر ہونا کیا ہوتا ہے، کسی کی بیوی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے کسی چیز کی تلاش میں پورا کمرہ اٹک پٹک ڈالا تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اندر وہ دنیا کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ اپنے بابا کا پورا کمرہ اوندھا کر مارا تھا۔ پھر آخر ایک صندوق میں سے وہ کاغذ باہر نکل آئے جو اس کی بربادی کے پروانے تھے۔ لال انگارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے اپنی بربادی کا پروانہ نکاح نامہ دیکھا۔ سیکنڈ لگے تھے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ذرا ذرا کر کے آتش دان میں پھینکنے میں۔ دماغ میں نفرت، غم و غصے کا ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ وہ بالوں میں مٹھیاں جکڑ کر اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی۔ آج پھر اسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر چلا کر اوندھے کیے گئے کمرے کو پھر سے تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، چیخ چیخ کر، پتہ نہیں اب تک زندہ ہی کیوں تھی۔ اس کا یہ غلاظت میں ڈوبا وجود اب تک کس کے لیے اس دھرتی پر بوجھ کی طرح پڑا تھا؟ دوبارہ اسے پامال ہونے کے لیے، پھر سے غلاظت میں ڈوبنے کے لیے کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ تیزی سے اٹھی تھی اور ادھر ادھر دیکھا، تب اوندھی کی گئی فروٹ باسکٹ میں سے چاقو اٹھایا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چاقو اپنی کلائی پر رکھ کر ایک گہرا کٹ لگا دیا تھا۔ جزا وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے اسے جانے کتنے ہی عرصے کے بعد اونگ سی آ گئی تھی۔ وہ یوں ہی چوئی چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا۔ بیلجیم میں شام کے تقریباً 5:45 کا وقت تھا۔ وہ غنودگی میں گیا تھا، مگر اسی اونگ میں آج اس نے پھر اسے خون میں لت پت دیکھا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر اسے پکار بیٹھا۔ شفا جو کہ کچن کی جانب جا رہی تھی، امن کے چلانے پر بھاگ کے اس کے روم میں آئی تھی۔ کیا بات ہے امن، تم ابھی ابھی چلائے؟ شفا نے اسے سینے سے لگایا۔ مما وہ تکلیف میں ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ امن کا لہجہ ہزار ضبط کے باوجود نم ہوا تھا۔ ریلیکس، کام ڈاؤن مائی پرنس، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں جانتی ہوں۔ تم اسے سنبھال لو گے، اس کے تمام دکھوں، درد اور تکلیف کا مداوع کر دو گے۔ ریلیکس میری جان۔ شفا نے اس کا سر سہلایا۔ مما میں مسجد جا رہا ہوں، امام صاحب نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ آپ ویٹ نہ کیجیے گا، میں ان کے گھر سے سیدھا مسجد چلا جاؤں گا اور رات ادھر ہی رہوں گا۔ جب بے چینی و بے قراری حد سے سوا ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مگر کھانا تو کھا لو، شفا نے دھیمی آواز میں کہا، اگر جانتی تھی وہ اب رکے گا نہیں۔ مما پلیز، اس نے بے بسی کی انتہا سے اپنے نابی لب کچلے۔ اوکے نہیں روکتی، جاؤ۔ شفا نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر گہرے محراب پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ اپنا کوٹ پہن کر وہ باہر نکلا تھا۔ شفا نے نم آنکھیں لیے اس کی پیٹھ کو دیکھا اور اس کی تکلیف و اذیت ختم ہو جانے کی دل سے دعا کی۔ علیزے اپنا کمرہ لاک کیے، اپنے دوپٹے کو نوچ کر زمین پر پھینکے بیڈ پر اوندھی لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جسے کوئی چیز نہیں ہرا سکتی تھی، آج اپنوں کے لیے اس قربانی نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اسے پتہ نہ چلا وہ کب اور کہاں سے کمرے میں آیا اور اب سکون سے کاٹ پر بیٹھا اس کیا ہچکولے کھاتا وجود گہرائی سے ملاحظہ کرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر کے بعد جب بہت عجیب سا محسوس ہوا تو بھیگا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو بھونچکا رہ گئی۔ سامنے ہی وہ بہت عجیب نگاہوں سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ ہرگز نہیں پوچھوں گا لیزے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں۔ اب آپ کا سرتاج اتنے سالوں کے لیے آپ سے دور 7 سمندر پار چلا جائے گا تو رونا تو بنتا ہے نا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا صاف اسے زج کر رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ علیزہ چلائی تھی اور اپنے حلیے سے بری طرح گڑبڑائی تھی۔ بیڈ سے اتر کر زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا، بالکل پہلے کی طرح ننجا تکنیک سے۔ جواب اب بھی تسلی بخش تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی خضر؟ وہ شیرنی بنی پھر دھاڑی، چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا جسے وہ دلچسپی سے دیکھے گیا، پھر اپنی پاکٹ سے سنمن نکال کر منہ میں رکھی اور چبانے لگا۔ میں تو پہلے بھی آپ کے روم میں ایسے ہی آتا تھا لیزے، مگر اب شاید ہمارا رشتہ بدل چکا ہے نا، تو آپ یقیناً مجھ سے شرما رہی ہیں، ہے نا؟ وہ اس کے سرخ چہرے پر ٹونٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ صاف لگتا تھا وہ اسے تپا رہا ہے اور وہ مکمل سرتاپا سلگ چکی تھی۔
گیٹ لاسٹ خضر، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بلکہ پیلس اور اس ملک سے، اور اگلے کچھ سال تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ گررائی تھی۔ وہ کارٹ سے اٹھ کر قدم قدم اٹھاتا اس تک پہنچا۔ تو آپ کی یہ شرط تھی کہ مجھے وائٹ پیلس اور اس ملک سے دربدر کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ جی ہاں بالکل۔ شکل گم کرو اپنی یہاں سے۔ اس ظالم کو ترس کب آیا تھا اس پر؟ رائٹ، تو پھر میرا بھی یہ وعدہ ہے یہ آپ سے کہ واپس لوٹنے پر ہماری ملاقات ہمارے بیڈ روم میں میرے سیج پر ہوگی، اور یقین کریں تب وہ برسوں بعد کا لوٹا تشنہ روح اور تشنہ لب خضر جبران کبیر زیادہ خطرناک ثابت ہوگا آپ کے لیے، اور تب شاید آپ اپنے اس فیصلے پر پچھتائیں، مگر افسوس کہ تب شاید میں پچھتانے کا موقع بھی نہ دوں آپ کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ضرور پیدا ہوئی تھی، بلکہ وہ اس کے لہجے، الفاظ اور آنکھوں کی بے باکی سے جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ خضر، کس قسم کی بکواس کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بکواس ہے یہ؟ دھواں دھواں چہرہ لیے وہ بولی تھی۔ آپ کو تو میری شادی والی بات بھی بکواس لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، ہو گئی نا؟ وہ مسکرا کر بولا اور اسے لاجواب کر گیا۔ خضر جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی اسی وقت سچ میں ہاتھ اٹھ جائے گا میرا۔ علیزہ نے مٹھیاں بیچی تھیں۔ آہا ریلی؟ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آج پتہ چل ہی جائے کہ یہ لیڈی ایگزیکیوشنر اور اس جونیئر ایگزیکیوشنر پہ کتنا بھاری پڑتی ہے۔ اس کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا تھا تو علیزے کا دماغ گھوم گیا۔ علیزے کا مکہ فضا میں بلند ہوا تھا جو خضر نے اپنے چہرے کے بالکل قریب روک لیا۔ پھر علیزہ تیزی سے گھومی اور اپنی پشت اس کی جانب کر کے اپنی پوری طاقت سے اپنی کونی اس کے پہلو پر مارنی چاہی، جسے وہ سکون سے اپنے بازو پر روک گیا، بلکہ علیزے کا مکے والا ہاتھ کلائی سے تھام کر خضر نے وہ بازو موڑ کر اپنی پشت سے لگایا تھا۔ کوشش اچھی ہے مگر اس جونیئر جے کے کی ٹکر کی نہیں۔ خضر نے لمبا سا سانس کھینچ کر اس کے بالوں کی خوشبو اپنے روح میں بسائی اور اس کی کنپٹی پر اپنے لب رکھے تھے۔ علیزہ بھونچکا سی تیزی سے مڑی تھی، پھر اس کے کئی بار خضر نے اپنے ہاتھوں اور مضبوط بازوؤں پر روکے تھے۔ وہ اس کے قریب آئی تھی، تب خضر نے بہت اچانک اس کی کلائیوں کو جکڑا۔ وہ اسے لیے اس کے بیڈ پر گرا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ بیڈ پر نیچے تھی اور خضر اس کے اوپر اس کی دونوں کلائیاں سختی سے بیڈ پر لگائے ہوئے تھا۔ خضر، میں جان لے لوں گی تمہاری، پیچھے ہٹو، وہ چلائی تھی۔ کوشش اچھی تھی مگر شوہر شوہر ہی ہوتا ہے اور وائف وائف ہی۔ نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی۔ خضر گنگنا کر مسکرایا۔ سنیمن کی خوشبو میں ڈوبی سانسوں کی مہک علیزہ کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ ڈیڈ، جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ پوری طرح عاجزا کر حلق کے بل چلائی تھی۔ خضر بوکھلا کر سیدھا ہوا اور نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ جانتا تھا وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے ہیں اور علیزہ کی آواز بآسانی ان تک پہنچ جائے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ چند سیکنڈز میں ہی علیزہ کے دروازہ ناک ہوا تھا۔ ویری بیڈ، ڈیڈیز گرل کو اس جونیئر جلاد سے بچنے کے لیے ڈیڈی کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی۔ خضر نے پھر شوشہ چھوڑا اور اسے جان بوجھ کر سلگایا۔ اب وہ اسے ملک بدر کر کے اتنا بڑا ظلم ڈھانے جا رہی تھی تو کچھ اس کا حق بھی بنتا تھا بدلہ لینے کا۔ وہ دروازے کی جانب جاتی جل بھن کر کباب ہوئی تھی۔ علیزہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایشان اور آروشیہ ہونک سے کھڑے تھے۔ کیا ہوا پرنسس، کیوں چلائی؟ آروشیہ نے ہی پوچھا۔ ایشان تو خضر کو اس کے روم میں دیکھ کر ہی واپس چلا گیا۔ کچھ نہیں چھوٹی ممی، یہ مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، جب مجھ سے جیت نہیں سکی تو روندو بچوں کی طرح آپ لوگوں کو بلا لیا۔ خضر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ آروشیہ نے بیٹی کا جلا بھنا چہرہ دیکھ دانتوں تلے لب دبا کر ہنسی کنٹرول کی۔ ماما اسے کہیں ابھی کہ ابھی میرے کمرے سے دفع ہو جائے، نہیں تو میں منہ نوچ لوں گی اس کا۔ وہ تل پلا کر بولی، ابھی اتنا سنہرا موقع دیا تو تھا آپ کو میرا منہ نوچنے کا، مگر آپ ہی اپنے شوہر کو آنچ تک آنے نہیں دینا چاہتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اور چھوٹی ممی، ابھی بتاؤں یہ کیا کر رہی تھی میرے ساتھ؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ علیزہ بھونچکاسی سے دیکھی گئی، جبکہ آروشیہ سرخ چہرہ لیے افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ تب علیزہ کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ بیٹا جانی، میاں بیوی کے پرسنل مومنٹس میں اماں ابا کو آواز نہیں دیتے، پاگل کہیں کی۔ وہ ہنستی ہوئی دوبارہ واپس چلی گئی، جبکہ وہ آنکھ ونک کرتا قہقہ لگا کر ہنسا۔ آخر علیزہ ہی بری طرح پیر پٹکتی جا کر فضا کے روم میں بند ہوئی تھی۔
خضر کی ہنسی کو بریک لگی۔ اذیت ہی اذیت تھی مگر اسے برداشت کرنا تھی۔ اسے اپنے غم کو ہنسی میں ٹال دینے کا ہنر تو بخوبی آتا تھا۔ تب وہ بظاہر سب کے سامنے ہنسی خوشی چلا گیا۔ ایک حسرت سے وہ اس کی راہ دیکھتا رہا مگر اسے نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ فلزا کے کہنے پر بھی منہ سر لپیٹ کر ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ اور وہ یہ حسرت دل میں لیے چلا گیا۔ وہ پاکستان لوٹ کر بھی کافی دنوں بعد وائٹ پیلس لوٹا تھا۔ واپس آ کر اپنے ڈیڈ کے ساتھ پریکٹس سٹارٹ کر دی تھی۔ کیریئر کا پہلا کیس تھا، وہ جیت کے بہت قریب تھا مگر ایک جھوٹی گواہی نے کیس کی کایا پوری طرح پلٹ دی تھی۔ بظاہر معمولی سا کیس تھا۔ ایک غریب کسان کی زمین پر ایک بدماش نے ناحق قبضہ جما رکھا تھا۔ مالک کا کہنا تھا کہ اس نے زمین صرف کرائے پر دی تو اس گنڈے نے کہنا تھا اس نے زمین خرید لی ہے۔ اوریجنل پیپر ہونے کے باوجود اس غریب کے بھائی نے ہی اپنے بھائی کے ساتھ غداری کرتے جھوٹی گواہی دی تھی کہ اس کے سامنے وہ زمین فروخت کی گئی ہے۔ یوں کیس پھر پینڈنگ پر چلا گیا تھا۔ وہ نیچے بیسمنٹ میں آیا تھا جہاں وہ رسیوں سے جکڑا ہوا ہل بھی نہیں پا رہا تھا، منہ پر ٹیپ بندھی ہوئی تھی۔ ارشد مہابیر حفیظ قدم قدم چلتا اس کے بالکل سامنے ایک کرسی پر سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، جو اب منہ سے آواز نکال کر رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے جھوٹی گواہی دی ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، اور وہ بھی سچ سچ۔ ارشد نے سکون سے پوچھا۔ اس نے فوراً بکرے کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ ارشد نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ پیچھے سے گارڈز نے اسے ایک میڈیکل کٹ پکڑائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیسمنٹ پہلے دردناک چیخوں سے گونجا، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارشد نے اس کے لہو لہان آپس میں سلے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا جو کہ ابھی ابھی ارشد نے بڑی دل جمی سے آپس میں سی ڈالے تھے۔ اب تم کبھی بھی جھوٹی گواہی دینے کی جرات نہیں کر پاؤ گے، یو باسٹرڈ۔ ارشد گررایا تھا۔ اگلی ہیئرنگ میں سچی گواہی دینا، نہیں تو اب کی بار کچھ سلے گا نہیں، ڈائریکٹ گلا ہی کٹے گا، سمجھے؟ ارشد خون سے سنے ہاتھ رومال صاف کرتا اسی اطمینان سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔